تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حرام کا آغاز نبی کے دو عظیم صحابہ کے تذکرہ سے ہوتا ہے، جن میں ایک حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دونوں جلیل القدر شخصیات اسلام اور دین نبوت کے لیے جام شہادت نوش کرنے والی ہیں۔ اس لیے آج کی گفتگو ان دونوں شخصیات کے فضائل پر، مناقب پر ہوگی۔ اگلے جمعوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور اہل بیت عظام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آپس کے تعلقات، محبت، ایثار اور ان کی زندگی کے حالات کا ذکر ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار بھی ہیں، اسلام کے شہید بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں۔ صحابیت وہ شرف اور اعزاز ہے جو نبوت کے بعد سب سے بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ ہے۔ انسانی مراتب میں سب سے بڑے مرتبے دو ہیں، ایک کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں، دوسرے کو صحابیت کہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبوت بھی وہابی منصب ہے، صحابیت بھی وہابی منصب ہے۔ وہابی کا مطلب یہ ہے نہ نبی خود بنتا ہے، نہ نبی کا صحابی خود بنتا ہے۔ نبی کو بھی اللہ خود چنتے ہیں اور نبی کے ایک ایک صحابی کو بھی اللہ نے خود چنا ہے۔ جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، ویسے ہی صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ جیسے نبوت رب کا چناؤ ہے، ویسے ہی صحابیت بھی رب کا چناؤ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الصارم المصلوب علی شاتم الرسول میں ایک حدیث ذکر کی۔ اس کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا واختار لی اصحابی، پھر میری معیت، صحبت اور رفاقت کے لیے میرے اصحاب کو بھی خود چنا ہے۔ اہل سنت والجماعت جیسے انبیاء کو تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں، ویسے ہی اصحاب مصطفیٰ کو بھی تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اور اس کی مرکزی وجہ کیا ہے کہ انبیاء بھی رب کے چنے ہوئے ہیں، اصحاب مصطفیٰ بھی رب کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جس فرد کو نبوت عطا کی وہ منصب نبوت کے عین لائق اور مناسب تھا۔ بالکل اسی طرح جس شخصیت کو حضور کی صحابیت کے لیے چنا وہ بھی اس کے بالکل لائق اور مناسب تھا۔ اس لیے
اہل سنت والجماعت کے نزدیک انبیاء بھی تنقید سے بالا تر، اصحاب مصطفیٰ بھی تنقید سے بالا تر۔ ان میں سے کسی ایک پر تنقید ان کی ذوات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ انتخاب کرنے والی ذات تک پہنچتی ہے، اور انتخاب کرنے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ اس لیے اہل اسلام فرماتے ہیں جیسے انبیاء تنقید سے بالا تر ہیں، ویسے ہی اصحاب مصطفیٰ تنقید سے بالا تر ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب ہو یا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی سب سے بڑی عظمت صحابی ہونا ہے، باقی ساری عظمتیں اس کے بعد ہیں۔ صحابیت سب سے بڑی عظمت ہے، ایک تو اس وجہ سے کہ صحابی انتخاب خداوندی ہوتا ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے صحابی نبی کی نسبت کا حامل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام حاملین نسبت محمدی ہیں، اللہ نے نبی کی نسبت انہیں عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے صحابہ کرام کو نسبت ایمانی بھی حاصل ہے، صحابہ کرام کو نسبت تعلیمی بھی حاصل ہے، صحابہ کرام کو نسبت تربیت بھی حاصل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اور اہل بیت عظام کو بھی حضور سے نسبت ایمانی حاصل ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان لائے، نبی کے دور میں ایمان لائے، نبی کے ذات گرامی کو دیکھ کر نزول قرآن کے احوال کا مشاہدہ کرنا، یہ ان کی شان ہے، وہ اس شان کے ساتھ حضور پر ایمان لائے۔ صحابہ کرام کا ایمان نزول قرآن کے زمانہ میں تھا، جب اگر کوئی کمی ہوتی کسی بھی حوالہ سے، اللہ فوراً قرآن کریم کو نازل فرما دیتے تھے، فوراً وحی آ جاتی تھی۔ نزول قرآن کے زمانہ میں صحابہ کرام ایمان لائے، اور اللہ نے ان کے ایمان کو نہ صرف قبول کیا، مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے بعد کی ساری امت کے لیے انہی کے ایمان کو معیار، سیمپل اور نمونہ قرار دیا، ان کے ایمان کو آئیڈیل بنایا۔ پہلے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ ایسے ایمان لائے جیسے اے نبی کے اصحاب تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تو انہیں ہدایت نصیب ہوگی، یہ ہدایت یافتہ قرار دیے جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر معاملہ ویسے نہ ہوا ایمان اور ایقان کا، پھر گئے، ہٹ گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ بدبختی میں پڑے رہیں گے، ضلالت میں، گمراہی میں، ضد میں، ہٹ دھرمی میں۔ تو صحابہ کرام کی ذوات گرامی کو حضور سے نسبت ایمانی بھی حاصل ہے۔ ہمارا ایمان موروثی ہے، ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان کہلائے۔ ہمارا ایمان پہ وہ کچھ نہیں لگا جو صحابہ کرام کا لگا ہے، بلکہ ہمارا لگا ہی ایمان پر کیا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے کان میں اذان کہہ دی گئی، ہمارا نام اسلامی رکھ دیا گیا، والدین مسلمان تھے تو ہمیں وراثت میں ایمان اور اسلام مل گیا۔ صحابہ کا ایمان موروثی نہیں تھا، انہوں نے ایمان مصیبتیں برداشت کر کے قبول کیا، انہوں نے ایمان کے لیے وہ کچھ سہا برداشت کیا جس کا سوچ کر تصور کر کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام کا ایمان بعد کی ساری امت اور انسانیت کے لیے اللہ نے معیار، نمونہ اور سیمپل قرار دیا۔ انہیں حضور کی ذات گرامی سے نسبت ایمانی حاصل تھی، حضور کی ذات گرامی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو نسبت تعلیمی بھی حاصل تھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں حضور کے فرائض منصبی کا ذکر کیا، فرمایا آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے تو جو نفوس قدسیہ حضور سے تعلیم سمیٹتے تھے لا محالہ وہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے حضور سے قرآن بھی سیکھا، قرآن کے معانی بھی سیکھے، اس کے مطالب اور مفاہیم بھی سمجھے، اپنے سینے میں حکمت کے موتی بھی جمع کیے، اپنا دامن حکمت کے موتیوں سے بھر دیا، تو حضور کی ذات گرامی سے انہیں نسبت ایمانی بھی حاصل ہے، نسبت تعلیمی بھی حاصل ہے، اور پھر اللہ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں ایک فرض اور ذمہ داری تزکیے کی ذکر کی۔ یزکیہم، آپ فقط ظاہر ہی نہیں سنوارتے، باطن بھی سنوارتے ہیں، قلوب کا تزکیہ کرتے ہیں۔ یزکیہم، یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے، جن نفوس قدسیہ کا حضور نے تزکیہ فرمایا وہ صحابہ کرام تھے، تو انہیں حضور کی ذات گرامی سے نسبت ایمانی بھی حاصل، نسبت تعلیمی بھی حاصل، نسبت تربیت بھی حاصل۔ اس لیے کہا جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ نسبت محمدی کے حاملین ہیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو رسولی کہہ کر عزت بخشی، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اصحابی کہہ کر عزت بخشی، میرے اصحاب۔ آج قرب قیامت کا زمانہ ہے، فتنوں کی کثرت ہے، ایسے متعدد مواقع ہم نے دیکھے، بہت سارے ایسے واقعات اخبارات میں پڑھے، آئے روز خبریں اور اشتہار آتے ہیں، فلاں باپ نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، وہ اس کے کسی قول اور فعل کا ذمہ دار نہ ٹھہرا، اس نے اپنے بیٹے کے کسی قول اور عمل کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آج قرب قیامت کا زمانہ، فتنوں کی کثرت، لیکن تباہ اس قدر حساس واقعہ ہوئی کہ اگر بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کرتا، اس کے قول و فعل کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، لیکن آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے نزول قرآن کے زمانہ میں فرمایا اصحابی، میرے اصحاب، اصحابی، میرے اصحاب، ان کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ وہ سارے مکے کے رہنے والے نہیں تھے، حالانکہ وہ سارے عرب نہیں تھے، ان سب کی زبان عربی نہیں تھی۔ حضرت سلمان فارس سے چل کے آئے، حضور نے سینے سے لگا کے کہا اصحابی۔ حضرت صہیب روم سے چل کے آئے، حضور نے خدمت میں بٹھا کے کہا اصحابی۔ حضرت بلال حبشہ سے چل کے آئے، حضور نے سینے سے لگا کے کہا اصحابی، اپنی نسبت ادا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی، میرے اصحاب کالنجوم، ستاروں کی طرح ہے، فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فروعی مسائل میں جس کی اقتدا کر لو گے، جس کے پیچھے چل پڑو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام حاملین نسبت محمدی ہے، اور نبی کی نسبت کی اہل سنت والجماعت کے ہاں قدردانی کس قدر ہے، قدردانی اس قدر ہے کہ جس شہر کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہے، اس کا یہ نام عزت و تکریم کے ساتھ لیتے ہیں، عظمت اور تعظیم کا اظہار کر کے لیتے ہیں۔ یہ مکہ کو خالی مکہ نہیں، مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مدینہ کو خالی مدینہ نہیں، مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ جس شخصی کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، یہ شرافت کے سیغے کے بغیر اس کا نام اپنی زبان پہ نہیں لاتے۔ یہ کدو کو کدو شریف کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی مٹی کو مٹی نہیں، ہمارے اکابر نے خاک شفا قرار دیا، سرمے کے طور پہ اپنی آنکھوں میں لگایا۔ یہ اللہ کے نبی کی نسبت کی قدردانی ہے، اور برملا کہا نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے،
نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ اور کیوں نہ کہوں میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میری۔ یہ نبی کی نسبت کی قدردانی ہے۔ اور اہل اسلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کی نسبت کی ناقدری کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی خطا ہے، کتنا بڑا قصور ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی میں لکھا، قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے سامنے کسی نے کدو شریف کو ناپسند کیا، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فوراً تلوار سنبھالی اور فرمایا جدد الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، جلدی سے اپنے ایمان کی تجدید کر وگرنہ تیرا سر بدن سے جدا کر دوں گا، اس لیے کہ تو نے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا رہبر و رہنما لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا بلغ العلا کشف الدجا راحت العاشقین شفیع المذنبین رحمت للعالمین کی پسند کو ناپسند کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا قصور ہے نبی کی نسبت کی ناقدری کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تلوار سونت لی۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی میں ایک واقعہ اور لکھا جس سے نبی کی نسبت کی عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کی ساری عبادتیں ریاضتیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری اور ان کے گھوڑے کے ناک کے نتھلے میں پڑنے والی گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ حضرت معاویہ صحابی ہے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز غیر صحابی ہے، اور صحابی سے اور صحابی کو نبی کی ذات گرامی سے جو نسبت ہوتی ہے وہ کائنات کے کسی بشر کو نہیں ہوتی۔ اسی لیے اہل اسلام کہتے ہیں انبیاء کرام کو کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام کو بھی کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ مزید وضاحت کی یہ دیتا ہوں، اہل علم نے لکھا ہے کسی بھی عمل کی ظاہری گنتی میں غیر نبی سے آگے جا سکتا ہے، لیکن رتبے میں کوئی حضور کے برابر بھی نہیں آ سکتا۔ اس کی سادہ سی مثال عرض کرتا ہوں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں فقط ایک حج فرمایا، پوری زندگی میں ایک حج کیا، اور حضور کی امت میں ایسے افراد ہیں جو ہر سال حج کے سفر پہ جاتے ہیں اور انہوں نے درجنوں حج کیے ہیں، لیکن کیا مجال عمل کی ظاہری گنتی کی وجہ سے کوئی حضور کے برابر آ سکے، کیونکہ انبیاء کو کثرت عمل کے ترازو پہ نہیں تولا جاتا، انہیں نسبت کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح عین ممکن ہے غیر صحابی عمل کی ظاہری گنتی میں صحابی سے بڑھ جائے، لیکن رتبے میں کوئی کسی صحابی کے برابر نہیں آ سکتا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں، دیگر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتب حدیث میں واقعات ذکر کیے۔ حضور کے ایک صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، وہی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی اجازت چاہی، میدان کارزار میں اترے، لڑے، شہادت کا جام پی لیا، شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اسے دیکھ لے۔ نماز نہیں پڑھی، نماز کے مسائل ابھی تک نہیں سیکھے، روزہ نہیں رکھا، روزے کے مسائل نہیں سیکھے، قرآن نہیں پڑھا، دین کے ابواب پر انہوں نے دسترس حاصل نہیں کی، اس سے پہلے ہی شہید ہو گئے۔
لیکن ایمان لانے کے بعد نبی کی صحبت کی لذت اٹھا لی، نبی کی رؤیت، دیدار اور زیارت کا مزہ لے لیا، اس فضا میں سانس لیے جس فضا میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی۔ تو اب بات کی ساری امت مل کر بھی اس صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ انہیں حضور کی ذات گرامی سے نسبت حاصل ہو گئی۔ بعد میں آنے والا امتی نماز فرض تو ایک طرف رہی، تہجد بھی نہ چھوڑتا ہو، اشراق اوابین کی بھی پابندی کرتا ہو، لیکن وہ صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ اسے حضور کی ذات گرامی سے نسبت حاصل ہے۔ تو اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں اعمال کی کثرت کے ترازو پہ نہیں تولے جاتے، نسبت کے ترازو پہ تولے جاتے ہیں، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہی نہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسول ہی نہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبر ہی نہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں۔ باقیوں کے لیے نبوت ہے، آپ کے لیے ختم نبوت ہے، باقیوں کی نبوت محدود ہے، آپ کی نبوت بھی غیر محدود ہے، دیگر کی امت ہے، آپ کی خیر الامت ہے، مرسلین کا کلمہ امتوں نے پڑھا ہے، خاتم النبیین کا کلمہ نبوتوں نے پڑھا ہے، دیگر انبیاء کے پاس فقط شفاعت کا اعزاز ہے، خاتم الانبیاء کے پاس شفاعت کبریٰ و عظمیٰ کا تاج ہے، دیگر انبیاء کا معراج امتحان کی صورت میں ہے، خاتم الانبیاء کا معراج انعام کی صورت میں ہے، دیگر انبیاء و رسول کا معراج بھی فرش زمین پہ ہے، مصطفیٰ کا معراج بھی عرش بری پہ۔ نسبت کے ترازو پر تولا جاتا ہے انبیاء کو، عمل کی ظاہری گنتی میں غیر نبی آگے بھی نکل جائے پر کس کی مجال کے رتبے میں برابر آئے۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے، اور کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ اور کسی نے یوں کہا عرب کے اندر وہی معظم، عرب کے اندر وہی معظم، عجم کے اندر وہی مکرم، وہ فخر آدم، امان عالم، امین محکم، رسول اکرم۔ نہ کسی نبی کو عمل کے ترازو پہ تولا جاتا ہے، نہ کسی صحابی کو عمل کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ انبیاء کو بھی نسبت کے ترازو پہ، اصحاب مصطفیٰ کو بھی نسبت کے ترازو پہ۔ انبیاء کی تکریم اس وجہ سے لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، مقام نبوت، نسبت الی الربوبیت، اور صحابہ کی بھی اس وجہ سے واجب اور لازم ہے کہ ان کے پاس مقام صحابیت اور نسبت الی النبوت ہے۔ یہاں سے ایک نقطہ اور بھی سمجھ میں آیا، کسی صحابی کے ظاہری عمل کو لے کے اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان کی عزت و تکریم اعمال کی وجہ سے لازم اور واجب نہیں ہے، نبی کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ ان سے کچھ بھی ہوا حضور کی ذات گرامی سے نسبت منقطع نہیں ہو سکتی۔ جب نسبت ہر وقت قائم ہے تو تعظیم بھی ہر وقت لازم ہے، تعظیم ان کی ہر وقت لازم ہے۔ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ انبیاء کی عزت و تکریم اس وجہ سے واجب اور لازم ہے کہ ان کے پاس مقام نبوت ہے، نسبت الی الربوبیت ہے، اور صحابہ کی اس وجہ سے واجب اور لازم ہے کہ ان کے پاس مقام صحابیت ہے، نسبت الی النبوت ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو رسولی کہہ کر عزت بخشی، خاتم المرسلین نے اپنے صحابہ کو صحابی کہہ کر عزت بخشی۔ تو ذو الحج کی آخری تاریخیں ہیں، اس کے بعد جو مہینہ شروع ہوگا وہ قمری اور ہجری سال کا پہلا مہینہ ہوگا، اسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ ہجری اور قمری سال کی ابتدا اور آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور محرم الحرام کا آغاز
نبی کے دو جلیل القدر صحابہ سے ہوتا ہے. ایک حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسرے حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. دونوں محرم کے شہداء ہیں. دونوں کی شہادت نماز کی حالت میں ہوئی ہے. دونوں نبی کے قرابت دار ہیں. دونوں اللہ کے نبی کی نسبت کے حاملین ہیں. دونوں انتخاب خداوندی ہیں. تو اس لیے ان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے ان دونوں کو صحابیت کا منصب عطا کیا. نبوت کے بعد انسانی مراتب میں سب سے بڑا منصب صحابیت ہے. صحابی نبی کا، وہ پوری امت کا رہبر ہے، رہنما ہے. ہمیں سب کچھ حضور کے صحابہ سے ملا ہے. اللہ کا قرآن صحابہ کی برکت سے ملا. حضور سرور عالم کی سیرت، اقوال، افعال، سنت و شریعت نبی کے صحابہ سے ملی. جس طرح روشنی سورج اور چاند سے ملتی ہے، حرارت سورج سے ملتی ہے، خوشبو پھولوں سے ملتی ہے، ایسے ہی نبی کا دین اور شریعت صحابہ سے ملتا ہے. ہدایت ان کی اتباع سے ملتی ہے. راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے. جیسے رب تک پہنچنے کا فقط ایک ذریعہ ہے، اسے نبوت کہتے ہیں، اسی طرح حضور کی ذات گرامی تک پہنچنے کا فقط ایک ذریعہ ہے، اسے صحابیت کہتے ہیں. جیسے حضور کو نکال کر کوئی جتنی بھی عبادتیں کرے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. صحابہ کو نکال کر اپنے اور نبوت کے درمیان سے صحابہ کو نکال کر کوئی نبوت تک نہیں پہنچ سکتا. یہی وجہ ہے اہل اسلام نے لکھا ہے قال رسول اللہ بعد میں آتا ہے. حدیث کی کتابیں اٹھائیے، فعل رسول اللہ بعد میں آتا ہے، اکل رسول اللہ بعد میں آتا ہے، خطب رسول اللہ بعد میں آتا ہے، شرب رسول اللہ بعد میں آتا ہے، جلس رسول اللہ بعد میں آتا ہے، نام رسول اللہ بعد میں آتا ہے، استيقظ رسول اللہ بعد میں آتا ہے، ان ابی ہریرہ پہلے آتا ہے، ان ابن عباس پہلے آتا ہے، ان ابی بکر صدیق پہلے آتا ہے، ان عمر بن الخطاب پہلے آتا ہے. اس لیے کہ جب تک اپنے اور نبوت کے درمیان صحابہ کے واسطہ کو قبول نہ کیا جائے، ان کی سند کو تسلیم نہ کیا جائے، نہ ہم تک نبی کی ذات پہنچتی ہے، نہ نبی کی بات پہنچتی ہے، نہ اللہ کا قرآن پہنچتا ہے، نہ محمد کا فرمان پہنچتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، اسے نبوت کہتے ہیں. تو نبوت تک پہنچنے کا بھی ایک ہی ذریعہ ہے، اسے صحابیت کہتے ہیں. تو انسانی مراتب میں سب سے بلند مرتبہ صحابیت کا ہے، جو انتخاب خداوندی ہے. نبی کا ایک ایک صحابی رب کا انتخاب، نبی کا ایک ایک صحابی نبی کی نسبتوں کا امین. اس وجہ سے صحابہ کرام کے اعمال کی حکمت سمجھ میں آئے تب بھی، حکمت سمجھ میں نہ آئے تب بھی، ہماری طرف سے صحابہ کرام کا اعتماد اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، ان کی محبت اور عقیدت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اور اہل اسلام، اہل سنت والجماعت، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام دونوں کو اپنی آنکھوں کا نور سمجھتے ہیں، اپنے دل کا سرور سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے. نبی کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو گھر کی چار دیواری کے اندر گزرا ہے. نبی کی زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے جو چار دیواری سے باہر گزرا ہے. نبی کی زندگی کے یہ دونوں حصے ملے تو نبی کی سیرت مکمل ہوتی ہے، اور اس پر قرآن کی یہ آیت صادق آتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر نبی کی سیرت کے ایک حصے کو بھی چھوڑ دیا جائے تو نبی کی سیرت نامکمل ہو جاتی ہے. نبی کی سیرت ایسی نامکمل ہوتی ہے کہ قرآن کی یہ آیت بھی اس پر منطبق نہیں ہوتی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور نبی کی زندگی کے یہ دونوں حصے دو طبقوں نے محفوظ کیے اور انہی دو طبقوں نے امت تک پہنچائے. ایک طبقے کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے طبقے کو اہل بیت نبوت کہتے ہیں. جیسے چہرے کا حسن دو آنکھیں ہیں، دین کا حسن دو طبقے ہیں. ایک کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں.
کوئی صحابہ کا انکار کر کے بھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا، اور کوئی اہل بیت نبوت کا انکار کر کے بھی دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب صحابہ و اہل بیت دونوں کی محبت دل میں راسخ ہو، دونوں کی تعظیم اس کی ایک ایک بات اور عمل سے ظاہر ہو۔ تو محرم الحرام بالکل قریب ہے، انشاءاللہ العزیز ہم صحابہ کا ذکر بھی پورے محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے، اہل بیت نبوت کا ذکر بھی پوری محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ کریں گے۔ قمری اور ہجری سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، محرم کا آغاز حضرت فاروق و حسین کے تذکرہ سے ہوتا ہے۔ آج ان کی زندگی کا ایک پہلو، ان کی عظمت کا ایک پہلو اور اس پہلو کی عظمت آپ کی توجہ کی نظر کی وہ منصب صحابیت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے صحابی ہیں، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کے صحابی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں کی اتباع کامل اور دونوں کی زندگیوں سے سبق لے کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا